گفتگو کا عنوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم سنی میں نکاح کا پس منظر اور اس کی حکمتیں ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں نمایاں اور ممتاز زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی کم عمر میں نکاح فرمایا، پھر ان کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کر دی۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سنی کو لے کر بیمار ذہنیت رکھنے والے اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کا یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، پرانا ہے۔ پہلے بھی متعصب لوگوں نے اس معاملے کو لے کر اعتراض کیے ہیں اور اعتراض کرتے رہتے ہیں، اور اب بھی ہمارے ملک میں کچھ لوگ اپنی زہریلی سوچ کی بنیاد پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی وضاحت کی جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پس منظر، اس کی حکمتیں، اس کے فائدے اور اس کے ذریعے سے امت کو ملنے والے فائدے وضاحت کے ساتھ بیان کیے جائیں۔ چنانچہ آج کے خطبے میں اسی موضوع پر اظہار خیال کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیزو، نبی کی حیثیت عام انسانوں کی نہیں ہوتی، وہ خالق کائنات کا نمائندہ اور اس کی مرضیات کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ اس کا رویہ، سفر و حضر، غرض یہ کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک حرکت و عمل انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے بولنے میں بھی انسانیت کے لیے سبق ہے، اور اس کی خاموشی بھی نبوت کا سلسلہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ آ سکتا ہے، اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات 100، 200، 1000، 2000 سال کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی سیرت و سنت کی اتباع میں آخرت کی فلاح بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ اور دنیا کی کامیابی زندگی کا ایک اہم شعبہ اور ازدواجی اور خاندانی زندگی ہے، جس سے ہر انسان گزرتا ہے۔ ہر شخص حاکم اور قاضی نہیں بنتا، ہر شخص تجارت اور کاروبار نہیں بنتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بارگاہ عالم کا سارا نظام قانون زوجی پر مبنی ہے، اور کائنات میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب اسی قانون کا کرشمہ اور مظہر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مخلوقات کا ہر طبقہ اپنی نوعیت، کیفیت اور فطری مقاصد کے لحاظ سے مختلف ہے، لیکن اصل زوجیت ان سب میں وہی ایک ہے۔ البتہ انواع حیوانات میں انسان کو خاص کر کے یہ ظاہر کیا گیا کہ اس کے زوجین کا تعلق محض شہوانی نہ ہو، بلکہ محبت اور انس کا تعلق ہو، دل کے لگاؤ اور روحوں کے اتصال کا تعلق ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور شریک رنج و راحت ہوں، ان کے درمیان ایسی معیت اور دائمی وابستگی ہو جیسی لباس اور جسم میں ہوتی ہے۔ دونوں صنفوں کا یہی تعلق دراصل انسانی تمدن کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے۔ اس ربط و تعلق کے بغیر نہ انسانی تمدن کی تعمیر ممکن ہے اور نہ ہی کسی انسانی خاندان کی تنظیم۔ جب یہ قانون زوجی خالق کائنات کی طرف سے ہے تو یہ کبھی صنفی میلان کو کچلنے اور فنا کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس سے نفرت اور کلی اجتناب کی تعلیم دینے والے بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں لازماً ایسی گنجائش رکھی گئی ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اس اقتضاء کو پورا کر سکے۔ حیوانی شرط کے اقتضاء اور کارخانہ قدرت کے مقرر کردہ اصول و طریقے کو جاری رکھنے کے لیے قدرت نے صنف انتشار کے تمام دروازے مسدود کر دیے، اور نکاح کی صورت میں صرف ایک دروازہ کھولا ہے۔ کسی بھی آسمانی مذہب شریعت نے اس کے بغیر مرد و عورت کے باہمی اجتماع کو جائز قرار نہیں دیا۔ پھر اسلامی شریعت میں یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اس فطری ضرورت کو ختم کرو، فطری ضرورت کو پورا کرو، مگر منتشر اور بے ضابطہ تعلقات میں نہیں، چوری چھپے نہیں، کھلے بندوں بے حیائی کے طریقے پر نہیں، بلکہ باقاعدہ اعلان اور اظہار کے ساتھ، تاکہ تمہاری سوسائٹی، تمہارا معاشرہ، تمہارا کلچر، تمہارے معاشرے میں یہ بات معلوم ہو
یہ بات مسلم ہو جائے کہ فلاں مرد اور فلاں عورت ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ تقریباً ہر شخص خاندان کا حصہ ہوتا ہے، شادی بیاہ کے مرحلے سے گزرتا ہے اور اس کے ذریعے ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے۔ خاندان کا حصہ مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس کو قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کے مقابل زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ نے مختلف قبائل میں نکاح کیے جس سے اسلام کی اشاعت میں مدد ملی۔ خواتین نیز خاندانی زندگی سے متعلق احکام کی تفصیلات مہیا ہوئی۔ میرے عزیزو، آپ نے بحیثیت مجموعی جن خواتین سے نکاح کیا ان کی تعداد 11 ہے۔ ان میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سب کی سب بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی اور ایک بیوہ خاتون تھی۔ بچپن اور 55 سال کی عمر ہونے تک آپ کے نکاح میں ایک ہی بیوی رہی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے آخری 8 سالوں میں بقیہ ازواج آپ کے نکاح میں آئی۔ غرض کے پہلا نکاح آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے کیا۔ دوسرے ایک کے سوا آپ کی تمام بیویاں بیوہ یا مطلقہ تھی۔ تیسرے جو انسانی زندگی میں اصل زمانہ شباب ہوتا ہے، اس میں آپ نے ایک ہی بیوی پر اکتفا فرمایا اور عمر کے آخری مرحلے میں متعدد نکاح کیے۔ اگر ان نکاحات کو ملحوظ رکھا جائے تو وہ بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی جو اعدائے اسلام کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں، جو دشمنوں کی طرف سے سازشیں رچی جاتی ہیں، جن میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ پہلے جبیر ابن مطعم کے لڑکے سے طے ہو چکا تھا۔ یہ خاندان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جبیر کی بیوی نے کہا کہ اگر ابو بکر کی لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا گھر بھی بددین ہو جائے گا، اس لیے ہم کو یہ رشتہ منظور نہیں۔ اس لیے یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ پیش کیا۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھی۔ آپ نے ان سے نکاح فرمایا اور بعض غیبی اشاروں کی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کو بھی قبول فرما لیا، اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش کی کہ وہ اس بات کو آگے بڑھائیں۔ حضرت خولہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی۔ حضرت ابو بکر یوں تو یہ رشتہ دل و جان سے محبوب تھا، لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس پر تامل ہوا۔ جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر دینی بھائی ہیں نہ کہ سگے بھائی، اس لیے ان کی بیٹی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ کھٹک بھی دور ہو گئی۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت راج قول کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال۔ دوسرے قول کے مطابق نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی، لیکن 9 سال والی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور اہل علم کے نزدیک یہی روایت زیادہ صحیح ہے۔ میرے عزیزو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے کئی بڑے فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ ایک تو جاہلیت کی یہ رسم ختم ہو گئی کہ منہ بولے بھائی سگے بھائی کی طرح ہے، اور سگے بھائی کی بیٹی کی طرح اس کی بیٹی سے بھی نکاح کی ممانعت ہے۔ اگر آپ نے اپنے عمل کے ذریعے اس جاہلانہ رسم کے خاتمے کا اعلان نہ کیا ہوتا اور صرف زبانی ہدایت پر اکتفا کیا ہوتا تو شاید بھائی اور بھتیجی کے مصنوعی رشتے کا تصور آسانی سے ختم نہیں ہوتا، اور صدیوں سے آئے ہوئے اس رواج کی مخالفت لوگوں کو گوار نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منہ بولے بھائی کی صاحبزادی سے نکاح کر لیا تو ہمیشہ کے لیے تصور ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، دوسرے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیر معمولی ذکاوت اور ذہانت سے نوازا تھا۔
350 صحابہ تابعین نے ان سے حدیث حاصل کی، اور ان سے جو حدیث منقول ہے ان کی تعداد غالباً 2210 ہے۔ 7 صحابہ وہ ہیں جن کو روایت حدیث میں مکثرین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں آپ سے نقل کی ہیں۔ ان میں جہاں 6 مردوں کے نام ہے، وہیں ایک نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ فتاوی میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پائے بہت بلند تھا، اور ان کا شمار عہد صحابہ کے ان اصحاب فتویٰ میں ہوتا تھا جنہوں نے کثرت فتاوی دیے ہیں۔ ماضی قریبی کے معروف عالم و فقیر ڈاکٹر رواس جی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوے کو موسوعہ فقہ عائشہ کے نام سے جمع کیا، جو 767 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس سے فقہ فتاوی کے میدان میں ان کی خدمات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ عربی زبان نے ایک اصطلاح استدراک کی ہے، کسی شخص کی بات یا تصنیف میں کوئی غلطی یا غلط فہمی ہو گئی ہو تو اس کی اصطلاح کو استدراک کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ پر استدراک کیا ہے، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عین الاصابہ فی استدراک عائشہ علی الصحابہ کے نام سے جمع کیا ہے۔ اور اہل علم کی رائے ہے کہ عموماً ان استدراکات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظریہ زیادہ درست ہے۔ پھر یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذہین خاتون آپ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے خواتین اور خاندانی زندگی سے متعلق بہت سارے مسائل کا حل انہی کی روایات سے ہوا ہے۔ اس لیے امت کو آپ کے ذریعے جو علمی اور فکری فائدہ پہنچا وہ بظاہر کسی اور سے نہیں ہو سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 47 سال زندہ رہی، اور ان کی ہدایات اور اصلاح اور تعلیم و تربیت کا چشمہ جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ 20 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی 2 نسلیں ان سے فیضیاب ہوئی ہیں۔ یہ اسی لیے ممکن ہو سکا کہ وہ کم عمری میں آپ کے نکاح میں آ گئی تھی۔ میرے عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ نکاح کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے معاون و مددگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کو عزت سے سرفراز فرمایا۔ 4 رفقا نے سب سے بڑھ کر آپ کی مدد کی۔ ان میں سے 2 حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کی صاحبزادیوں کو آپ نے اپنے نکاح میں لے کر عزت بخشی، اور 2 رفقا حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں اپنی صاحبزادیوں کو دے کر عزت افزائی کی۔ اور اس طرح آپ نے ان 4 دوستوں کی قربانی کے مقابلہ دلدادی فرمائی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی ہی نعمتیں دے دیتے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی وجہ سے اس خاندان کو جو عزت، جو وقار، جو بلندی جو ملی ہے، جو سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ کسی اور طرح نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے نہ کبھی حضرت ابوبکر کو پچھتاوا ہوا کہ عمر کے کافی تفاوت کے ساتھ آپ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کر دیا، اور نہ خود حضرت عائشہ کو، بلکہ وہ اس نسبت کو اپنے لیے باعث عزت اور افتخار سمجھتے تھے۔ اور جب ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اختیار کر دیا کہ چونکہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بہت صبر و شکیب کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اس لیے ازواج مطہرات اگر چاہیں تو اپنے حقوق لے کر علیحدگی اختیار کر لیں، تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو رد کیا اور کہا کہ وہ ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں گی، آپ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ رشتہ نکاح کا تعلق اصل میں بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب بیوی خود اس رشتے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتی ہے اور خوش دلی کے ساتھ باعث افتخار جانتے ہوئے اس پر راضی رہے، تو کیسے کسی کو اس پر اعتراض کا حق ہو سکتا ہے؟ جہاں تک نکاح کے وقت کم سنی کی بات ہے تو اس کا تعلق اصل میں سماجی تعامل اور رواج، موسمی حالات اور غذا سے ہے۔ اس لیے مختلف علاقوں میں بلوغ کی عمر الگ الگ ہوتی ہے۔ عرب میں کم عمری میں لڑکیوں کے نکاح کا رواج تھا، عہد نبوت میں بھی اور آپ کے بعد بھی اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں، جن میں 10 سال سے کم عمر میں لڑکیوں کا نکاح کر دیا گیا اور جلد ہی وہ ماں بھی بن گئی۔
خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ پیش کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضاعی بھائی ہونے کا بھی عذر کیا، لیکن عمر کے تفاوت پر کسی تامل کا اظہار نہیں کیا۔ پھر یہ کہ حجاز کا موسم گرم ہوتا ہے، اور اس زمانے میں وہاں کی غذا کھجور اور اونٹنی کا دودھ ہوا کرتا تھا، جس میں بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی تھی، اس لیے وہاں کے حالات کو ہندوستان پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی کم عمر لڑکیوں کی شادی کا رواج رہا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جو دوسرے مذاہب ہیں آپ ان میں بھی دیکھ لیجئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کسی کی بیوی نہیں بنی، اور معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن عیسائیوں کے بعض فرقوں کا خیال ہے کہ یوسف نامی شخص سے حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ اس وقت یوسف کی عمر 99 برس اور حضرت مریم کی عمر 12 برس تھی۔ 1983 تک کیتھولک کینان نے اپنے پادریوں کو 12 سال کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ 1929 سے پہلے برطانیہ میں چرچ آف انگلینڈ نے بھی 12 سال کی لڑکی سے شادی کی اجازت دی تھی۔ امریکہ کے اسٹیٹ آف ڈیولیورما میں 1880 تک لڑکی کی شادی کی عمر کم سے کم 8 سال اور کیلیفورنیا میں 10 سال مقرر تھی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی بعض ریاستوں میں لڑکیوں کی شادی کی عمر کافی کم رکھی گئی ہے۔ امریکہ کی ایک ریاست میساچیوسیٹس ہے جہاں لڑکیوں کی شادی کی عمر 12 سال مقرر ہے، اور ایک دوسری ریاست نیو ہیمپشائر میں 13 سال مقرر ہے۔ اگر ہندو مذہب کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں کم عمر کی شادی کی بہت حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ منوسمرتی میں ہے کہ لڑکی کے بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے، اور یہ کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کی شادی اس وقت کر دے جب وہ بے لباس گھوم رہی ہو، کیونکہ اگر وہ بلوغت کے بعد بھی گھر میں رہے تو اس کا گناہ باپ کے سر ہوگا۔ منوسمرتی میں میاں بیوی کے شادی کی عمر یوں مقرر کی گئی ہے کہ لڑکا 30 سال اور لڑکی 12 سال، یا لڑکا 24 سال اور لڑکی 8 سال کی ہو۔ مہا بھارت میں شادی سے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں اس میں لڑکی کی عمر 10 سال اور 7 سال ہے، جبکہ سلوکا میں اس میں شادی کی عمر کم از کم 4 سے 6 سال اور زیادہ سے زیادہ 8 سال مقرر ہے۔ آج کل برادران وطن رام کو سب سے آئیڈیل شخصیت مانتے ہیں۔ جو ہندو بھائی ہیں ہمارے اس ملک میں، وہ رام کو اپنا آئیڈیل شخصیت مانتے ہیں۔ تو رامائن سے پتہ چلتا ہے کہ رام اور سیتا کی شادی کے وقت سیتا کی عمر صرف 6 سال تھی، جی صرف 6 سال تھی۔ رامائن ارینا کا سرگ غرض یہ کہ کم عمری میں لڑکی کا نکاح اور بیوی شوہر کے درمیان عمر کا فرق طرفین کی باہمی رضامندی، معاشی رواج، موسم، صحت اور بلوغ سے متعلق ہے۔ مشرق و مغرب کے اکثر سماج میں کم عمر لڑکیوں کا نکاح ہوتا رہا ہے۔ مختلف مذہبی کتابوں میں نہ صرف اس کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور خاص کر ہندوستان میں اس کا رواج زیادہ رہا، اور مذہب کی مقدس شخصیتوں سے اس عمر میں نکاح کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ تمام باتیں ان بیمار ذہنیت رکھنے والے لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ یہ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ دیگر تمام مذہبوں میں بھی یہی پایا جاتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ہزاروں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح کے متعلق کیچڑ اچھالنے والوں کو اللہ تعالی نیست و نابود